میں نے کل نشتر میں ایک لیکچر دیا اور وہاں پہ میں نے بتایا کہ یزید کی کوشش کیا تھی، اور یہ سوال اپنے وجود سے کیا کریں۔ بارہا ہم نے ممبر سے پڑھا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں اس لیے آئے کیونکہ یزید شارب الخمر تھا، یزید زانی تھا، یزید بندر رکھتا تھا۔ تو امام حسین نے کہا کہ یزید کے آنے سے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا کیونکہ یہ شراب پیتا ہے۔ پھر تو یہ سوال امام سجاد پہ بھی جاتا ہے، امام باقر پہ بھی جاتا ہے، چھٹے امام پہ بھی جاتا ہے، مولا کیا آپ کے زمانے کے حکمران زانی نہیں تھے؟ کیا آپ کے زمانے کے حکمران شرابی نہیں تھے؟ تو ہمارے کسی اور امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ امام حسین نے قیام کیا۔ مسئلہ شراب کا نہیں تھا، مسئلہ زنا کا نہیں تھا، ورنہ ہمارے سارے اماموں پر بھی واجب ہوتا کہ وہ قیام کرتے، صرف مولا حسین نے قیام کیوں کیا؟ دوسری چیز، اگر مجھے پتا ہو کہ ایک بندہ زانی و شرابی ہے اور میں اس کے مقابلے میں جا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو میں نے تو اس کی شراب اور زنا کو روکا نہیں نا۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو گویا میں نے اسے کیا کر دیا؟ اور مضبوط کر دیا۔ کئی لوگوں نے کہا مولا حسین مدینے میں رکیے، بہت بڑا لشکر بنائیے، پھر جا کے یزید سے لڑیے، ذرا وقت تو دیجئے۔ امام نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دینا چاہتا۔ رجب کو نکلے، ماہ ذی حجہ سے مکے سے روانہ ہوئے اور کربلا کی طرف گئے۔ کیا امام حسین کو پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جب عبید اللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا تھا کہ ان کا ایک نواسا بھیڑ کی طرح کاٹا جائے گا، کہ مجھے ڈر ہے یہ آپ کے لیے نہ ہو۔ کہا تو گھر والا نہیں ہے، باہر والا ہے، جب تجھے پتا ہے تو کیا مجھے نہیں پتا؟ میرے نانا نے مجھے سب کچھ بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا اگر جا رہے ہیں تو اکیلے جائیے، بیوی بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ جملہ میرے مولا حسین کا کہ میرا خدا چاہتا ہے حسین کا گھرانہ اسیر ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اگر خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے تو حسین خدا کی رضا پہ راضی ہے۔ مصلحت الہی کہ امام حسین کو پتا نہیں تھا ایشو کیا تھا یزید سے۔ اور کوئی یہ کہے کہ یزید بیعت لے رہا تھا، بھائی ووٹ اور ووٹ آف کانفیڈنس وہ لیتا ہے جو پہلے سے وزیر اعظم نہ ہو۔ وہ تو آلریڈی وزیر تھا، وہ تو آلریڈی تخت پہ بیٹھا تھا، یزید کو کیا ضرورت کہ مولا حسین سے ووٹ آف کانفیڈنس دیں؟ کیا اس کے اس تخت کو امام حسین سے خطرہ تھا؟ نہیں۔ کہ یزید کو یہ پتا نہیں تھا میں حسین سے بیعت مانگوں گا، حسین بیعت نہیں کریں گے؟ پتا تھا، سب نے بولا تھا کہ حسین تیری بیعت نہیں کریں گے۔ پھر یزید نے یہ کیوں کیا؟ کبھی سوچا کہ اگر مولا حسین کو قتل کرنا تھا پھر توہین کیوں کی حسین ابن علی کی؟ کب کسی جنگ میں انسان نے دیکھا ہے کہ دشمن کو قتل کرے، پھر سر قلم کرے، پھر نوکے نیزہ پہ چڑھا دے، پھر اس پہ گھوڑے دوڑائے؟ چلو حسین سے دشمنی تھی نا، قتل کر دیا۔ پھر ضرورت کیا پڑی کہ نواسگان رسول مولا حسین کی بہن کو قیدی بنایا جائے، بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے، 4 سالہ بچی کو قیدی بنایا جائے، چادریں لوٹی جائیں، خیمے لوٹے جائیں؟ کیا یزید کو پبلک کے ریئیکشن سے خوف نہیں آ رہا تھا کہ نبی کی نواسی ہے، یہ بات کب تک چھپے گی؟ بات تو نکلے گی، میں بازاروں میں لے کر جا رہا ہوں۔ چلو قیدی بنانا تھا، زندان میں بھیج دیتے، ایک ایک شہر کے ایک بازار سے گزارنا۔ یہاں تک ظلم کیا کہ جس کجاوے پہ سیدہ زینب بیٹھی تھی اس اونٹ کی گردن سے عباس کے سر کو باندھا گیا، کہ بہن پیچھے دیکھ رہی ہے کہ بھائی کا سر اونٹ کی گردن سے لٹک رہا ہے۔ اتنا ظلم کیوں کیا؟ مارنا تھا تو 6 مہینے کے بچے کو کیوں مارا؟ کیا یہ سب پری پلان نہیں تھا؟ کیا دنیا سمجھتی ہے کہ یزید کوئی بے وقوف انسان تھا؟ اس نے خطا میں سب کچھ کیا۔ اس نے جو گورنر لگایا کوفے میں، زیاد کا بیٹا، اس کا باپ 25 سال گورنرشپ کر چکا ہے، 25 سال اپنے باپ کا تجربہ اس کے پاس ہے، عرب کے شاطر ترین لوگوں میں سے تھا۔ کیسے نہیں پتا تھا قتل حسین سے ریئیکشن کیا آئے گا؟ کیسے نہیں پتا تھا نبی کی نواسیوں کو ہم قیدی بنائیں گے، لوگوں کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ کیسے نہیں پتا تھا کہ حسین کے لشکر میں ایک حسین کا جوان بیٹا بھی ہے جو خلقن و خلقن رسول خدا جیسا ہے، جو چلتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے رسول چل رہا ہے، جو بولتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ رسول بول رہا ہے۔
میں نے کہا آج عام مسلمان اگر اسے پتا چلے نبی کا بال لاہور میں ہے تو لائن لگ جاتی ہے. ایک پلاسٹک کا گلاس اٹھا لو, اس پہ مکے اور مدینے کی تصویر چھاپ لو اور کسی مسلمان کو کہو یہ پلاسٹک کا گلاس ہے, اس پہ مدینے کی تصویر ہے, الیاذ باللہ اس پہ پاؤں رکھو, کہتا میں مر جاؤں گا لیکن اس گلاس پہ پاؤں نہیں رکھوں گا جس پہ مدینے کی تصویر ہے. اکبر تو ہو بہو رسول جیسے تھے. گھوڑے دوڑانا, سینوں کو چھلنی کرنا, گردنوں کو کاٹنا, نیزوں پہ سوار کرنا. حسین کو پتا تھا پھر بھی گئے. یزید کو پتا تھا بیعت نہیں کریں گے پھر بھی اتنا ظلم. کیا یہ حکومت کا معاملہ تھا؟ تخت اس کا پہلے سے بچا ہوا تھا, کیوں کیا ایسا؟ مسئلہ زنا اور شراب کا نہیں تھا. یزید نے جو شاعری کی اس میں یزید کے پلان کا آپ کو پتا چلے گا. یزید اپنے شعروں میں کہتا ہے نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خدا ہے بلکہ یہ بنو ہاشم کا رچایا ہوا کھیل ہے. وہ سرے سے سمجھو کمیونسٹ تھا, وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. اب اس نے کہا کہ میں رسول کے 50 سال جانے کے بعد دین اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ لوں. دیکھیے آج کرسچنز کا جو پوپ ہے جو فرانس میں رہتا ہے وہ آ کر بول دے کہ بھائی کوئی کرسچینٹی نہیں ہے, یہ سب جھوٹ تھا, کوئی مسیحیت نہیں ہے, اس کا اثر تو پڑتا ہے نا لوگوں پر. کچھ لوگ ریزسٹ کریں گے تو کیسی باتیں کر رہا ہے, لیکن ایک معاشرے کا بہت بڑا طبقہ کہے گا اللہ نہیں ہے. تو وقت کا حاکم اگر بول دے یہ سب ڈھونگ تھا, یہ وحی, یہ قرآن, یہ ملائک, یہ قیامت کا تصور, یہ خدا, یہ موت کچھ بھی نہیں ہے. ہم صحیح تھے جو بت پرست تھے. اور اس کو لیجیٹیمیسی کب ملتی؟ جب حسین اس کی بیعت کرتے. تو کہا جب اسی نبی کے نواسے نے میری بیعت کی ہے مطلب اس نے مجھے ویریفائی کیا ہے, اب میں بولوں گا کوئی خدا نہیں تھا, کوئی رسول نہیں تھا, تو پورے عوام کو کیا بنا دیتا؟ بے دین بنا دیتا. دوسرا پلان یہ تھا اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین کو قتل کروں گا, لیکن قتل حسین سے میں لوگوں کو بے دین نہیں بنا سکتا. کیسے بناؤں گا؟ قتل کروں گا, اتنا ظلم کروں گا. اس ظلم سے کیا ہوگا؟ جب کوفے والے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ان کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا. اسی نبی کی نمازیوں کے سروں سے چادریں لوٹ کر انہیں قیدی اور اسیر بنا کے جب بازاروں میں لاؤں گا, یہ مسلمان سوچے گا تو صحیح نا کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے نبی کے نواسے کو بچاتا. اگر کوئی خدا ہوتا اپنے نبی کے گھرانے کی نواسیوں کو بچاتا. ان کے ایمان کو اتنا سست کر دو. یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے. خدا ہوتا حسین کے لاشوں کو پامال ہونے دیتا, خدا ہوتا علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا, وہ بچاتا. مطلب کوئی خدا ہے ہی نہیں. اتنا ان کو بازاروں میں گھماؤ, اتنا ظلم کرو, یہ بچیاں چیخیں, یہ تڑپیں, یہ پانی کے لیے روئیں اور بولیں ہے کوئی خدا. کہتے ہو نا تیرا نبی زندہ ہے, دیکھ رہا ہے تو دعا کرے نا اپنے نواسے کے لیے. حسین کا پلان کیا تھا؟ مولا حسین کو پتا تھا میں شہید ہو جاؤں گا, شہید ہونے کے بعد لاش کو پامال کرے گا, شہید ہونے کے بعد تکلیف دے گا. چلو میرے اصحاب تو شہید ہو جائیں گے, میرے بعد کوئی تو ہونا جس میں وہی صبر ہو جو حسین کا ہے. تو مولا حسین کربلا میں سیدہ زینب کو لے کر گئے, کیونکہ حسین کو خود پر یقین تھا, کیونکہ یہ علی کے تربیت یافتہ ہے, اور اپنی بہن زینب پہ یقین تھا کیونکہ وہ بھی اسی گھر کی تربیت یافتہ ہیں. دونوں کے ماں باپ علی ابن ابی طالب اور سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ فرماتے ہیں جب وداع کی باری آئی اپنی بہن سے خدا حافظ کرنے آئے تو بی بی ایک طرح سے لاچار ہو چکی تھی. نہ عباس رہا, نہ اکبر رہا, نہ قاسم رہا, ایک ہی بھروسہ ہے حسین کا. میں بھی جا رہا ہوں.